السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ احدکم ثم لیدعن غنمه لیس لها راعین صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانے سے آپ میں سے بہت سارے حضرات سنی دعوت اسلامی کے مرکز پر ہفتہ واری سنی اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، علماء بھی حاضر ہوتے ہیں، طلباء بھی حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سب بھی۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے عرصے سے اجتماع میں آنے کے بعد کچھ تو آپ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی، کچھ آپ کی فکر میں تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی، کچھ آپ کا ذہن بنا ہوگا، کچھ غلط راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا، اور شاید بہت سارے ایسے ہوں جن کے اندر صرف جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب صرف آپ کے آنے سے کام نہیں چلے گا اور آپ کے سننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر سے سستی کو اڑا کر محنت کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، اور آپ نے خود نے بھی متحرک ہونا پڑے گا۔ جس طرح آپ دین کی محفلوں میں آتے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، تحریک سے جوڑنے کی کوشش کریں، قافلے میں لے جانے کی کوشش کریں۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور بہت سخت ترین دور ہے ایمان کے بچانے کے سلسلے میں۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ گناہوں کا سیلاب، بدعقیدگی کا سیلاب، اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کے سینے میں اسلام کی جو شمع روشن ہے وہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بجھ نہ جائے۔ تو میں گفتگو سے پہلے ہی حدیث مبارکہ کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے ہی آپ سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک عادت آج سے آپ اپنائیں۔ آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب مختلف علاقوں سے آئے ہیں، آپ سب ایک دوسرے سے اجتماع کے آخر میں ملاقات کریں اور ایک دوسرے سے کہیں کہ آئندہ اجتماع میں تم بھی آنا، میں بھی آؤں گا، اور تم بھی کچھ لوگوں کو لے کر آنا، میں بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے آؤں گا۔ اس کام کے کرنے کے لیے نہ داڑھی کی ضرورت ہے، نہ امامے کی ضرورت ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جب تک کہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک شرمیلے رہو گے، اور دین آپ کی حد تک کچھ پہنچے گا، اور آگے بڑھنے کی بجائے یہ لمیٹڈ لوگوں تک دین رہ جائے گا۔ تو محنت کرو، مشقت کرو، کوشش کرو، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو دین سے قریب کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
لوگوں کے سینوں میں روشن کرنے کی کوشش کرو. اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ جب کسی سے ملیں، لوگوں سے ملیں، تو سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں آنے کی تاکید کریں، تاکہ آپ کی دعوت پر کوئی آ جائے، آنے کے بعد جتنی دیر محفل میں بیٹھے گا، سنے گا، اس کا ثواب تو ملنا ہی ہے، اور اگر اس کی زندگی بدل گئی تو جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے میں آپ کے سامنے جس خطبے کے چند کلمات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، وہ خطبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں دیا تھا. آپ تھوڑا سوچیں، مسجد نبوی شریف کا پہلا خطبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تھا، اس وقت کی سچویشن کو، اس وقت کے حالات کو، اس وقت کی کیفیت کو تھوڑا سا محسوس کریں. وہ کیسا ماحول رہا ہوگا، اور اس وقت کی کیا ضرورت تھی، اور اس وقت لوگوں کو کس چیز کی طرف مائل کرنا چاہیے تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے انشاءاللہ العظیم آپ اچھی طریقے سے سمجھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جب مادیت کا غلبہ ہے اور لوگ مادیت کے یلغار کے اندر اس طریقے سے گرفتار ہو رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ماحول کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہماری آنکھوں کو کھول دینے کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت عظیم پیغام اور بہت عظیم سبق اس خطبے کے اندر ہمارے لیے موجود ہے. سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علامہ ابن حشام لکھتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اللہ عز و جل کی شان بیان فرمائی، حمد و ثنا بیان فرمائی، جیسا کہ اللہ عز و جل اس کا اہل ہے، یعنی جو شان رب قدیر جل جلالہ کی ہے اور جس شان کے لائق ہے، اس شان کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی. اب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اب جو بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے انسانوں سے کی تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ دور کے لوگ تھے. اگر اس خطبے کو ہم یوں سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو ہم اس وقت سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، تو ہم اور آپ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خطبے سے استفادہ بھی کر رہے ہیں اور سرکار کا گویا کے پیغام ہم سن رہے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، یہ ادب ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی خطیب یہ کہے قال اللہ تعالی، اللہ عز و جل نے فرمایا، تو فوراً اپنی توجہ کو سب طرف سے ہٹا کر اللہ کے فرمان کی طرف کر دیں. اور جب کوئی خطیب یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب سب طرف سے توجہ ہٹا کر حضور کے ارشاد کی طرف توجہ کر دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا ادب ہے. اگر حضور کا فرمان سنایا جائے اور ہماری توجہ موبائل یا دوسری چیزوں کی طرف ہو تو معاذ اللہ گویا حضور کے فرمان کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی. اب میں آپ کو وہ فرمان سنانے جا رہا ہوں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا،
جو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا خطبہ جو دیا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو لوگوں سے حضور نے فرمایا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ جس طریقے سے ہم کہیں سفر پر جانے سے پہلے اپنا بیگ تیار کر لیتے ہیں، دوائیں ڈال دیتے ہیں، ٹھنڈی کے علاقے میں جاتے ہیں تو ٹھنڈی کے لیے سویٹر ڈال دیتے ہیں، ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ سامان سفر جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمیں کام آئے گا اور اس کی ضرورت پڑے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے، مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ یعنی ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو تیار کر لو۔ مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے قبر کے لیے کون سا سامان تیار کیا ہے؟ کیا ہماری کوئی تیاری قبر کے سلسلے میں ہے؟ وہاں کا کوئی سامان سفر ہمارے پاس ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کوئی تیاری وہاں کے بارے میں کی ہی نہیں اور نہ کوئی ہمارے پاس سامان سفر ہے، بلکہ ہم تو زندگی کی اس دوڑ دھوپ کے اندر اور یہاں کی زندگی میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ایسی تیاری یہاں کے لیے کر رہے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ ایسی تیاری کرنا۔ مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو، اس لیے کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو مال رہ جائے گا۔ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو مال تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اور جتنی بھی چیزیں تمہاری دنیا کے اندر ہیں سب دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اگر تمہارے ساتھ قبر میں کوئی چیز جائے گی تو تمہارا ایمان جائے گا اور تمہارے نیک عمل جائیں گے۔ یہ سامان سفر ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تلاوت قرآن مقدس، نماز، روزے، حج و زکات، یہ ساری عبادتیں یہ ہمارے لیے سامان سفر ہیں۔ یہ ہمیں قبر کے اندر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کام آئیں گے، اور یہی سامان سفر ہماری قبر کو منور بھی کر دے گا، اور یہی سامان سفر ہماری قبر کو کشادہ بھی کر دے گا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ان حکمتوں تک انسان کی رسائی ہو بھی نہیں سکتی۔ اب آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنیں۔ پہلا جملہ یاد رکھیں، موت سے پہلے سامان سفر تیار کر لو۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بہت وزنی کہنی ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، ایک روز تم پر موت کی بے ہوشی ضرور طاری ہوگی۔
اور پھر تم اپنی بھیڑوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کر کے چلے جاؤ. ایک دن موت کی بے ہوشی طاری ہونی ہے اور وہ دن ہمیں نہیں معلوم کب موت کی بے ہوشی طاری ہوگی. یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اے بندگان خدا، جب موت کا وقت تمہیں نہیں معلوم، کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اب نیکیوں میں ٹال مٹول مت کرو. نیکی کر کے اپنے لیے سامان سفر تیار کر لو، اس لیے کہ آج تمہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. یہ زندگی تمہارے لیے مستقل نہیں ہے. جب موت کا وقت آئے گا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے تم اس دنیا سے چلے جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر آگے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ سوال کرے گا. وہ اللہ اکبر، اللہ سوال کرے گا. کون اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اللہ جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے. کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا. وہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے سوال کرے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی ہمیں 2 لاکھ روپے دیتا ہے تو حساب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم کتنے الرٹ ہوتے ہیں. ایک ایک چیز جب حساب کی ہم کو دینی ہے تو لکھ کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی بھی وہ حساب مانگ سکتے ہیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے دماغ کے اندر حساب کا تصور ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کی انٹری کر کے رکھتا ہے تاکہ حساب کے وقت اسے شرمندگی نہ ہو. اب اللہ عز و جل خود حساب لینے والا ہے، اور وہ جب حساب لے گا تو اسے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری باتوں کو اس کو ترجمہ کر کے کوئی بتائے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. وہ پروردگار بغیر کسی ترجمان کے تمہاری ہر باتوں کو سنے گا، ہر باتوں کو جانے گا اور ہر باتوں کو بتائے گا. اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ سوال کرے گا تو اس کے سوال کی 2 جھلک آپ کو بتا دیں. 2 جھلک. کن کن چیزوں کا سوال؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا. جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا ہے. اور قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن بھر کے بارے میں ذرا غور کرو کہ کان سے کیا سنا ہم نے. آج دن بھر کے بارے میں غور کرو آنکھوں سے کیا دیکھا ہم نے. آج دن بھر کے بارے میں غور کرو دل میں کس کی محبت کا چراغ جلایا ہم نے. اگر ایک دن کے بارے میں اللہ سوال پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس طرح سے گزارا، بتا آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا اور دل میں کس کی محبت کو جگہ دی، ہے ہم میں ہمت کے ایک دن کا جواب دے سکیں؟ اور پھر پوچھنے والا بے خبر بھی نہیں کہ چلو اس کو پتہ نہیں ہوگا. نہیں، اللہ جب سوال کرے گا تو اس کے جاننے کی کیفیت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے.
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جب وہ ہم سے سوال کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ آج پوری دنیا کا مسلمان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو ذہن سے نکال چکا ہے۔ میری زندگی، میرا جسم، میرا پیسہ، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، کچھ آپ کا نہیں ہے، کچھ ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب لے گا وہ۔ اور ایک مقام پر تو قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا کہ اس نعمت کا استعمال تم نے کس کام کے اندر کیا۔ یا آج ہاتھ کی قوت، آج زبان کی قوت، آج پیروں کی قوت، آج نگاہوں کو دیکھنے کی عادت، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، تو مولا ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ اور یاد رکھیں وہ قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ ہر ایک سے پوچھنے والا ہے۔ پہلے خطبے میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سوال کرے گا، یعنی ادھر سے تم مرے کہ سوال کا سلسلہ شروع۔ تو موت سے پہلے سامان سفر تیار کر لو، موت کی بے ہوشی کب طاری ہوگی نہیں معلوم۔ تو پہلا درس آج کی نشست کا آپ کو یہ ہے کہ ہم سامان سفر اس دنیا سے جانے کے سلسلے میں تیار کر لیں۔ یہ سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، رات کو بستر پر لیٹ کر کے سوچیں کہ کب موت واقع ہوگی نہیں معلوم۔ قبر میں ہم نے جانے کے لیے، قبر میں کام آنے والی کیا چیز ہم نے تیار کی ہے، میدان محشر کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا، کیا سفر کا سامان ہے ہمارے پاس، کیا ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، کیا ہمارے پاس تلاوت ہے، کیا ہمارے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہم نے تو کوئی سامان سفر ابھی تک تیار کیا ہی نہیں۔ اللہ کو معلوم کب موت کا وقت آ جائے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو سامان سفر بھی لے کر کے جائیں گے کہ خالی ہاتھ جائیں گے نہیں معلوم۔ اور پھر اللہ زندگی کے بارے میں سوال پوچھے گا، کیا کیا بندے تو نے، کیا جواب دیں گے ہم؟ مزید آگے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل پھر سوال کرے گا بندوں سے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے۔ پہلے خطبے میں موت کے حوالے سے پہلے ذکر فرمایا، پھر دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سوال کرے گا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب قدیر جل جلالہ بندوں سے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا سنیے، الم یاتک رسولی، کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تم کو مال و دولت سے نہیں نوازا تھا؟ بس اب تم بتاؤ کہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس وقت انسان حیران و پریشان دائیں بائیں دیکھے گا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔ آج ہمارے پاس جو مال و دولت ہے یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و دولت کے ذریعے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے بارے میں غور کریں، آخرت کی تیاری کے لیے اپنی دولت کا خرچ کریں، اور آخرت میں یہ دولت کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ ہمیں کام آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس میرا رسول نہیں بھیجا تھا؟ حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ایک پیغام پہنچایا، ایک ایک اللہ کا میسج پہنچایا، پوری کتاب اللہ عز و جل کی ہم تک پہنچائی، اللہ عز و جل کے فرامین ہم تک پہنچائے، یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اور پہنچانے کا عالم کیا عالم جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں آپ نے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر حضور نے گواہی لی، اور گواہی لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مولا تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ حضور اس پیغام کو پہنچانے میں کتنی تکلیف برداشت کیے، پتھروں کے زخم برداشت کیے، اور نہ جانے کتنی صعوبتیں حضور نے برداشت کی، اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں۔ تو اللہ قیامت میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ کہے کہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا، تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تم تک میرا رسول میں نے نہیں بھیجا تھا، اور کیا انہوں نے میرا پیغام تم کو نہیں پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت انسان حیران ہو جائے گا، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، اور اسے کچھ سجائی نہیں دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے حضور کیا فرماتے سنیں، ثم لینظرن قدامہ فلا یرا غیر جہنم، پھر وہ سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو اسے دوزخ کے شعلوں کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ پھر اسے دوزخ کے شعلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوزخ سے بچنے کے حوالے سے فرمایا، فمن استطاع ان بقی وجہہ من النار ولو بشق من تمرۃ فلیفعل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے اور وہ ایک کھجور کا ٹکڑا دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یعنی یہ صدقہ ہی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ کے نام پہ دو، چاہے کھجور ہی دینا پڑے، ایک کھجور ہی دے دو تاکہ اللہ عز و جل کا غضب ٹھنڈا ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام ہو جائے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ دینے کو ہے ہی نہیں۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اور ان کی کرم نوازیوں پر کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کا انتظام فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَّمْ تَجِدْهُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ والسلام علیکم وعلی رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو شخص کھجور دینے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اب وہ کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ لوگوں سے اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ نیکی کی بات ہے، میں نے ابتدا میں کہا آپ کو کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو نیک بات بتائیں، اچھے راستے پر چلنے کے بارے میں بتائیں، اجتماع میں آنے کے بارے میں بتائیں، نیکی کرنے کے بارے میں بتائیں۔ اور یہ بتانا ایسا ہے کہ اگر آپ کھجور اللہ کی راہ میں نہیں دے پاتے تو یہی بتانا آپ کا اللہ عز و جل آپ کو جہنم سے بچنے کا اس کے ذریعے انتظام فرما دے گا، یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصراً یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کے پہلے خطبے کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھو، بڑی تیزی سے دنیا ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، نہ جانے ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے پر کہاں تک پہنچیں گے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور لوگ اس دنیا سے بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ کب قیامت واقع ہو جائے، کب دنیا ختم ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کو ختم اتنے جلدی نہیں ہونا، ابھی تو کافی وقت باقی ہے۔ کتنا باقی ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے، لیکن ہماری زندگی تو تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم تو بڑھاپے کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت سے قریب تو ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے قبر کے لیے کیا سامان تیار کیا، ہم نے آخرت کے لیے کیا سامان تیار کیا؟ کبھی نہیں سوچا۔ کچھ تیاری ہمارے پاس نہیں، کوئی سامان سفر نہیں، اور کوئی قبر میں ہمارے ساتھ آنے والا نہیں۔ اس لیے سامان سفر تیار کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کے لیے انتظام کرو۔ اور 2-3 باتیں قبر سے متعلق بتا دوں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قبر کے عذاب سے اس کی وجہ سے بچ سکیں۔ قبر ایک تاریک جگہ کا نام ہے، اندھیری کوٹھڑی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی قبر کو روشنی سے بھر دے، اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، کہ نماز قبر کے لیے نور ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ اسے بچا لے، اس کو چاہیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، اسے چاہیے کہ زنا بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور نیکیوں کی کثرت کریں، کہ یہی نیکیاں قبر کی تاریک وادی کے اندر ہمارے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ نہ دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، نہ متعلقین کام آئیں گے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو ہمارے اعمال کام آئیں گے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ تو یہ حضور نے پہلے خطبے میں بتا دیا۔ ابھی تو ابتدائی زندگی چل رہی ہے لوگوں کی اسلام میں آنے کے بعد۔ مدینے میں پہلا خطبہ حضور نے دے کر پہلے خطبے میں ہی میں موت کی بات کر رہے ہیں، پہلے خطبے ہی میں سامان سفر کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کب آئے گی، اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ اس دنیا کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے سوچ سکیں اور سمجھ سکیں، اور جتنا وقت دنیا کے پیچھے خرچ کرتے ہیں اس میں سے کچھ وقت نکال کر ہم اپنی آخرت کی تیاری کے بارے میں بھی غور کریں۔ جن کو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں ملتا، درود و سلام کا ٹائم نہیں ملتا، اور واٹس ایپ پر دن و رات لگے رہتے ہیں، وہ کم سے کم اس سے سبق حاصل کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مردہ بکری، جہاں کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں پر مردار بکری موجود تھی، پڑی ہوئی تھی۔ سرکار صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بکری جو ہے، جو مردہ بکری ہے، اس کی حیثیت تم جانتے ہو؟ کیا اس کو کوئی کھائے گا؟
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے اس مردہ بکری کے حوالے سے کہ اسے قبول کرنا، اسے پسند کرنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مردہ بکری کے پاس سے انسان جب گزرتا ہے تو ناک بند کر کے گزرتا ہے تاکہ اس کو اس کی بدبو نہ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک جو یہ مردہ بکری کی حیثیت ہے نا، مردہ بکری کی، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت ہے کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مردہ بکری سے بھی گئی گزری ہے، اور جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے تب سے اس دنیا پر اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی ہی نہیں، نظر ڈالی ہی نہیں، بلکہ حضور فرماتے کہ الدنیا ملعون وما فیہا ملعون، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، الا عالم او متعلم او ذکر اللہ۔ صرف تین چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اگر کوئی چیز دنیا کے اندر ہے جو اللہ کی رحمت کے قریب ہے اور اس کا کرنے والا اللہ کی رحمت سے قریب ہوگا، تو ایک ہے اللہ کا ذکر، دوسرا ہے عالم علماء، اور تیسری چیز ہے علم حاصل کرنے والے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ ذکر کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، عالم پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور طالب علم پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں۔ ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی بھی فکر نہیں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ارب پتی بننے کے بعد بھی ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، اور غریب بھی ہوں گے تو اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ لیکن بہت سارے غریب ایسے اس دنیا سے جاتے ہیں کہ دنیا میں تو ان کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن جب قبر میں جاتے ہیں تو نیکیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، تو ان کی قبر منور و مجلہ ہو جاتی ہے۔ دو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، چلے جائیے دہلی کے اندر مغل بادشاہوں کے مقبروں کو دیکھ لیجئے۔ جب وہ زمین پر تھے تو ان کے کپڑے کوئی پکڑ کے چلتا، پانی مانگتے تو 20 ہاتھ پانی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج مرنے کے بعد ان کی قبر پر مٹی موجود ہے، گرد و غبار موجود ہے، کبوتر کی بیٹ موجود ہے، وہاں آدمی جوتے پہن کر کے جاتا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ یہ تھا بادشاہ، بہت کچھ دولت تھی، سونے جواہرات کے تاج پہنا کرتا تھا، لیکن دنیا سے گیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن ہم جب اجمیر کے شہنشاہ کو دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہیں، تو جو کرتا پہن کر ہندوستان تشریف لائے تھے، حضور سید العلماء علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی کرتے کے اندر اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے جس میں بے شمار پیوند الگ الگ کپڑے کے چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن آپ دیکھو ابھی بھی اجمیر شریف آپ چلے جائیں تو خواجہ صاحب کہاں رہتے تھے، کیسا مکان بنگلہ کیا تھا نہیں معلوم، لیکن اللہ اکبر وہاں جائیں گے آپ تو جانے کے بعد وہاں کوئی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کوئی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کوئی ذکر و اذکار کرتا نظر آئے گا، کوئی ان کے در کی خاک کو اٹھاتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے تھے خالی ہاتھ، لیکن دنیا سے گئے تو نیکیوں کا خزانہ لے کر کے گئے، اور بادشاہ کے بعد دنیا کا خزانہ تو تھا، قبر کے لیے کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے عقل مند تو خواجہ تھے، بادشاہ عقل مند نہیں تھا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اسی دنیا پر فریفتہ ہو گئے اور ہم نے اپنی قبر کا کوئی انتظام نہیں کیا، اپنی آخرت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ مجھے یہاں پر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا مزار جو مبارک پور میں موجود ہے،
جب بھی آپ چلے جائیں تو 10-20 بچوں کو وہاں بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جنہوں نے زندگی میں دین کا کام کیا اور جنہوں نے علم کو فروغ دیا، آج آپ سوچو وہ قبر میں آرام بھی کر رہے ہیں تو لوگ پڑھ پڑھ کر کے قرآن شریف روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ یہ قبر کا تیاری، قبر کی تیاری۔